اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس آیت نمبر 35۔ سورہ یونس مجموعی لحاظ سے اس صورت میں توحید کا مضمون زیادہ بیان ہوا ہے۔ جیسے کل کے درس میں ہم نے پڑھا تھا، قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین میں تمہارے لیے رزق کا انتظام کون کرتا ہے؟ تمہارے سننے اور دیکھنے کا مالک کون ہے؟ یہ قوت بینائی کی، سماعت کی کس ذات نے تمہیں دی ہے؟ کون اس کا مالک ہے؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے پیدا کرنا، مری ہوئی بنجر زمین ہو اس کو دوبارہ لہلہاتے فصل ہو، ایک چیز جس میں زندگی کی رمق ہی نہ ہو اس سے زندگی پیدا کرنا اور زندوں کو مردوں میں تبدیل کر دینا، اس سارے کائنات میں وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ کی تدبیر ساری کون ذات کر رہی ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ ان مشرکوں سے پوچھیں تو یہ بھی یہی کہیں گے کہ یہ اللہ کی ذات کر رہی ہے۔ اسی طرح اس سے پہلے جو آیت تھی قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، کہ تمہارے شریک پہلی بار زندگی دے سکتے ہیں، دوبارہ پیدا کر سکتے ہیں، یہ کام کون کر سکتا ہے؟ کیا تمہارے شریک یہ کر سکتے ہیں؟ قُلْ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، اللہ ہی یہ کام کرتے ہیں۔ آج کی جو آیات ہے اس میں اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ جب یہ ساری نظام کائنات اللہ ہی کے پاس ہے، اختیار بھی اللہ ہی کے پاس ہے، اور تو پھر اللہ کی ذات اور عام جو وہ معبود جو آپ لوگوں نے اپنے ذہن کے مطابق گھڑ لیے ہیں، اللہ کے ساتھ ان کو آپ شریک ٹھہرا رہے ہو، یہ دونوں ہستیاں آپ ان دونوں کو آپ برابر کیسے سمجھتے ہیں؟ اللہ کی ذات اس نے رہنمائی کے نعمتوں کے تمام چیزیں آپ نے رکھ دی، اور حق کی طرف، اللہ کی اپنی ذات کی طرف، جنت کی طرف، اچھی باتوں کی طرف رہنمائی بھی اللہ کی ذات کرتی ہے۔ دوسری طرف تمہارے وہ معبود ہیں جو سنتے جنتے ہی کوئی نہیں ہے، ان کی اپنی رہنمائی کون کیا کرے گا وہ کسی اور کی، کہ وہ خود اس بات کے لائق ہے کہ ان کی کوئی رہنمائی آ کر کر دے۔ آپ کی دعاؤں کو، پکاروں کو وہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ بالفرض اگر وہ سن بھی لیتے، دوسرے مقام پہ یہ ارشاد فرمایا وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر وہ سن بھی لیتے بالفرض، ہے سنتے نہیں ہیں، اگر سن بھی لیتے تو وہ بت، وہ بندہ جو مرا ہوا ہے، وہ آپ کی کیا عبادت، کیا وہ آپ کو پکار پہ کیا جواب دے سکتے؟ لہٰذا ایک طرف قرآن پاک کی مضبوط دلائل ہیں، ایک طرف سے اللہ کی نبی کی مکمل رہنمائی ہے، اور دوسری طرف آپ کے اپنے اوہام اور خیالات ہیں، آپ کی اپنی گمان ہیں، قصے کہانی ہے پرانے آباء و اجداد سے آپ نے سنے ہیں کہ اس کی مثال کے طور پر یہ ان بتوں کی کیوں عبادت کرتے ہو، ان قبروں والوں سے کیوں مانگتے ہو، کہ یہ ہم نے اپنے آباء و اجداد سے یوں ہی کرتے دیکھا، ان کو یوں ہی کرتے سنا، کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس، صرف خیالات ہیں۔ ایک طرف سے قرآن پاک کی پکی آیات ہیں، مضبوط دلائل ہیں، دوسری طرف سے صرف اوہام اور خیالات ہیں۔ اللہ جل شانہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں، کیا یہ گمان، خیالات، اوہام، وہم یہ اس بات کے لائق ہے کہ ان کی اتباع کی جائے، یا وہ مضبوط دلیل اللہ کی اس کی اتباع کی جائے؟ قل کہہ دیجئے، حل من شرکائکم،
کیا ہے تمہارے کوئی شریک؟ من یہدی الی الحق، جو حق کی طرف رہنمائی کر لے؟ قل آپ فرما دیجئے اللہ یہدی للحق، اللہ ہی حق کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ افمن یہدی الی الحق، آیا وہ ذات جو حق کی طرف رہنمائی کرے وہ زیادہ حقدار ہے ان یتبع، احق ان یتبع، وہ زیادہ لائق ہے اس بات کی کہ اس کی اتباع کی جائے؟ ام من لا یہدی، یا وہ ذات جو خود بھی رہنمائی حاصل نہیں کر سکتی، الا ان یؤتی، مگر یہ کہ اس کی رہنمائی خود کی جائے۔ فما لکم، کیا ہو گیا تمہیں؟ کیف تحکمون، کیسے تم انصاف کرتے ہو، کیسے تم فیصلے کر رہے ہو؟ تمہاری عقل کہاں چلی گئی ہے؟ بندہ دنیاوی لحاظ سے اچھی خاصی سمجھ بوجھ رکھتا ہے، نفع نقصان کی اچھی خاصی سمجھ ہے اس کو یہ پتہ ہے کہ اگر گھر کے لیے کوئی چیز میں خرید رہا ہوں تو 10 جگہوں پہ وہ جا کے پوچھتا ہے، ریٹ کرتا ہے، چیز کی کوالٹی پرکھتا ہے، اس کے بعد وہ چیز اٹھاتا ہے۔ اپنے جو استعمال کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، تو اپنی زندگی گزارنے کے لیے تو آپ 10 جگہوں پہ آپ پوچھو اور بہتر سے بہتر فیصلہ کرو اور اس کو استعمال کرو۔ اور جہاں معاملہ آخرت کا، اسلام کا، مذاہب کا آتا ہے تو آپ کہتے ہو کہ جی یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں، جی ہم کس طرف جائیں؟ جی یہاں پر کیوں اپنی عقل استعمال نہیں کرتے؟ یہاں پر کیوں آپ عقل کیا بندہ استعمال کرے؟ آئے قرآن پاک کی طرف۔ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی شک نہیں اس کی یقین ہونے میں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی تفسیروں میں، ان کے آگے پیچھے لوگوں کی باتوں میں اختلاف تو ہو، لیکن قرآن پاک اس کو سمجھنے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی مضبوط دلائل ہے اس میں۔ پھر اگر ایک بندے کو حق بات سمجھ نہ آ رہی ہو تو وہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے کہ اللہ کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس میں حق کون ہے، اے اللہ میری رہنمائی کر دیں، میرا جو حق بات ہے اس کی طرف آپ فیصلہ کر دیں۔ کسی گھر میں رشتہ آتا ہے بچی کے لیے، بچے کے لیے آپ رشتہ دیکھنے جاتے ہیں تو وہاں 100 قسم کے مشورے بھی کر لیتے ہیں، اس کے بعد آپ استخارہ بھی کرتے ہیں، دعائیں بھی مانگتے ہیں اللہ سے کہ اللہ جو بہتر فیصلہ ہو وہ میرے لیے کر دیں۔ اور جہاں معاملہ دین کا آ جاتا ہے وہاں نہ تو کوئی استخارہ آپ کرتے ہیں، نہ سوچتے ہیں، کوئی بات نہیں، بس جہاں جس طرح چلے جا رہے ہیں اسی طرح چلے جا رہے ہیں۔ آپ پیچھے ہم نے پڑھا تھا 9ویں سپارے میں، اس کے آخر میں، کہ ابو جہل کے وہ الفاظ، اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، اے اللہ اگر آپ کا یہ دین، یہ قرآن برحق ہے، یہ پیغمبر آپ کا برحق ہے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، آسمان سے پتھر برسا۔ اب یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ اگر آپ کا یہ دین برحق ہے تو آپ پتھر برساؤ، یہ تو ہٹ درمی ہوئی۔ یوں تو آپ مانگتے کہ اللہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی اس چیز کی، اگر آپ ان 2 مذاہب میں، ان 2 اس میں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، جو بہتر ہو اس کی طرف ہماری رہنمائی کر دے، تو یقین مانی ہے کہ اللہ کی ذات کسی بندے کو، کسی انسان کو بغیر رہنمائی کے نہیں چھوڑتے۔ انسان اپنی تڑپ کا اظہار کرے، کہ اپنی اخلاص ظاہر کرے، اپنی تڑپ ظاہر کرے، اللہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو حق کی طرف لے جاتا ہے۔ اور جس کو خود شوق نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس یہ ہدایت اتنی فالتو چیز نہیں ہے کہ بندے کے اوپر خود مسلط کر دے کہ نہیں جی آپ کو شوق تو ہے کوئی نہیں، لیکن آپ کو میں ہاتھ سے پکڑ کے لے کے جاتا ہوں۔ اللہ کے ہاں ہدایت سب سے قیمتی، یہ ایمان، ہدایت سب سے قیمتی ترین چیز ہے اللہ کے پاس، اور وہ کسی کو بغیر طلب کے ایسی دے دے یہ مشکل ہے۔ وما یتبع اکثرهم الا ظنا، نہیں گمان کرتے ان میں سے اکثر، نہیں اتباع کرتے ان میں سے اکثر، الا ظنا، مگر گمان کی، ظن کی، تخمینہ، قیاس، آرائی ہے۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بے شک گمان یہ کوئی فائدہ نہیں دیتا حق میں سے۔ ایک طرف مضبوط حق ہے، ایک طرف گمان ہے، تو گمان حق کے مقابلے میں ہے ہی نہیں۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ، قرآن پاک کی صداقت کے اوپر یہ
ایک چیلنج بھی ہے، جس طرح آپ کے سامنے میں نے کئی مرتبہ عرض کیا کہ قرآن پاک میں اس طرح کی آیات 3 مرتبہ 3 جگہوں پہ آئی ہے۔ ایک اس سے اگلا سپارہ ہے سورہ ہود یونس کے بعد، اس کی بالکل ابتدا میں وہاں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو قرآن پاک کے بارے میں شک ہے کہ یہ بندہ خود گڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے آپ بھی تو عربی زبان جاننے والے ہو، قل فأتوا بعشر سور مثلہ، آپ اس قرآن پاک کی 10 صورتیں لے آؤ۔ قرآن پاک میں 114 صورتیں ہیں، آپ اس جیسی 10 لے آؤ تو ہم مان لیں گے کہ واقعی قرآن پاک یہ شخص خود گاڑ رہا ہے۔ وہاں پہ یہ تھا، یہاں پر یہ ہے کہ 10 تمہارے لیے مشکل ہے، اگر قرآن پاک کے بارے میں شک ہو تو کوئی ایک صورت لے آؤ۔ 114 صورتیں ہیں، آپ ان میں ایک صورت لے آؤ جو مضامین کے لحاظ سے، فصاحت اور بلاغت کے لحاظ سے، سچائی کے اعتبار سے، حقانیت کے اعتبار سے وہ قرآن پاک جیسی ہو۔ اور پہلے سے بارے میں سورہ بقرہ کی 3رے رکوع میں وہاں تو اللہ تعالیٰ نے ایک صورت کی بھی قید ہٹا دی، کہا کہ بصورت من مثلی، یعنی کوئی صورت کا ایک حصہ ہی لے آؤ، آپ کچھ آیتیں ہی لے آؤ۔ تو یہ وہ چیلنج ان لوگوں کو تھا، ہم لوگ تو ایسی عربی زبان نہیں جانتے، یہ چیلنج سب سے پہلے ان کے سامنے آیا کفار مکہ کے، انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ قرآن پاک کی ایک صورت کتنی بڑی ہے، 3 آیتیں، والعصر ان الانسان لفی خسر، 3-4 آیتیں، انا اعطیناک الکوثر، 3 آیتیں، 3 آیت لے آؤ اس جیسی۔ یہ نہیں کہا کہ آپ سورہ بقرہ جیسی صورت لے آؤ، سورہ آل عمران جیسی لے تو 2-2.5 سپارے ہیں، آپ 3 آیت والی کوئی ایک صورت لے آؤ جو قرآن پاک جیسی ہو تو ہم مان لیں کہ قرآن پاک یہ شخص خود گاڑ رہا ہے۔ جب آپ نہیں لا سکتے تو سمجھ جائیں پھر یہ اللہ کا کتاب ہے، یہ کسی بندے کا نہیں ہے، اس میں کسی طاقت نہیں ہے۔ 5ویں سپارے میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن لا یأتون بمثلہ، بلکہ غالباً یہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، سورہ بنی اسرائیل کی 15ویں سپارے کہ تمام انسان تمام جنات اکٹھے ہو جائیں تو سارے ایک دوسرے کی مدد بھی کر لیں اور قرآن پاک جیسی مثال لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے۔ یہ ایک چیلنج ہے جو قیامت تک کے لیے قرآن پاک کی آیات میں موجود ہے۔ وما کان ھذا القرآن، اور نہیں ہے یہ قرآن، ان یفتری من دون اللہ، گھڑا جائے اللہ کے علاوہ کسی اور کی جانب سے، ولکن تصدیق الذی، لیکن یہ تصدیق ہے الذی بین یدی، اس کی جو ان کے سامنے ہے، وہ تفسیر ان کے سامنے ہے، تورات اور انجیل کی صدیق ہے، وہ تفصیل الکتاب، اور یہ کتاب کی تفصیل ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، من رب العالمین، اور یہ رب العالمین کی طرف سے۔ دوبارہ